آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 168-69 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، فی الارض، زمین میں، یعنی یہود کو تفرقہ بازی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس میں آج کل مسلمان بھی مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ حقیر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل قسم قرار دیا ہے۔ امما، کئی گروہ بنا کر، منہم، کچھ ان میں سے، الصالحون، نیک ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، دون ذالک، اس کے علاوہ ہیں۔ فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک ہیں، یعنی وہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے روز مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، اور کچھ ان کے علاوہ، یعنی نیک نہیں بلکہ شریر اور بدکار، جیسے سود، رشوت اور دوسرے طریقوں سے حرام کھانے والے، اور انبیاء علیہ السلام تک کو قتل کر ڈالنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور آزمایا ہم نے انہیں، بِالْحَسَنَاتِ، نعمتوں کے ساتھ، وَالسَّيِّئَاتِ، اور تکلیفوں کے ساتھ۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کبھی راحت آرام دیا اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اسی طرح کبھی خوشحالی عطا فرمائی، کبھی فقر و فاقہ سے دوچار کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تورات کے احکام پر عمل کریں، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، تاکہ ان کی کوئی اجتماعی قوت وجود میں نہ آ سکے، اس لیے یہودی تمام دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں اپنی سود خوری اور اس ملک کے خلاف سرگرمیوں اور جاسوسی کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ پھر ان کی برتری کی خواہش اور دنیا کی دولت اور حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کے لیے ان کی سازشیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کتنی ملکوں سے انہیں نکالا گیا اور تحقیق کیا گیا۔ اب اگرچہ جرمنی سے غداری کے نام ہے، برطانیہ اور امریکہ کے بل بوتے پر وہ عربوں کے قلب میں اسرائیل کے خنجر کی صورت میں پیوست ہو چکی ہیں، مگر ان کی اصل قوت امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہی ہیں۔ یہاں جمع ہو کر بھی وہ ظلم و ستم سے باز آنے کے بجائے فلسطینی عربوں پر ناقابل بیان مظالم ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے مواخذے میں اس دیر کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ سب فرقہ بندی کی سزا ہے۔ اگر یہود تورات کے احکام کی خلاف ورزی کر ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مغضوب و مقہور قرار دیے جا سکتے ہیں، تو ہماری امت کے لوگ بھی قرآن پاک کے احکام کو پس پشت پر ڈال کر اس سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ خدا کا قانون تو سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فاسق اور ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اب دن رات جمہوریت کے گیت گائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی مغرب کا لعنتی نظام ہے۔ جس طرح ڈکٹیٹرشپ لعنت ہے، اسی طرح مغربی جمہوریت بھی فتنہ ہے۔ بھائی، اگر دنیا میں امن و امان چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ، اس کا پیش کردہ نظام اپناؤ۔ تمہارے دکھوں کا مداوع نہ کسی سوشلزم میں اور نہ کیپیٹلزم میں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو اسلام کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام اپنا لو، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر امر پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس اصول کو ترک کر دو گے تو یہودیوں کی طرح فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، جو قرآن پاک کے پروگرام کو تسلیم کرتے رہے ہیں۔ حضور کے زمانہ مبارک میں یہودی عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دین اسلام لے آئے۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں برطانوی بیرسٹر نے مسلمانوں کو وضو کرتے دیکھا
تو کایا پلٹ گئی۔ کہنے لگا مسلمانوں کی ہر چیز معیاری ہے۔ اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے خاندان کے 40 دیگر افراد کو بھی ہلکا بگوش اسلام کیا۔ ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ غرض کے لیسو سواء ان کے مصداق کسی قوم میں سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بعض حق پرست بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کتنی قلیل ہو۔ سلیم الفطر لوگ ہر دور میں ہوئے ہیں جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی شخصیتیں ہوئی ہیں۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی اور پھر اسلام کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ جو کام پنجاب کے بڑے بڑے سید، بڑے بڑے قریشی خاندان انجام نہ دے سکے، وہ کام اللہ نے بوٹا سنگھ کو عبید اللہ بنا کر لے لیا اور فرمایا کہ یہودیوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، مگر اکثریت دوسری طرف ہی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اکثرهم فاسقون، ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے آزمایا ان کی خوبیوں سے اور برائیوں سے، کبھی صحت تندرستی دے کر، کبھی اولاد اور مال دولت دے کر آزمایا، اور کبھی بیماری تنگ دستی میں آزمایا، اور کبھی غلامی مبتلا کر کے آزمایا۔ اس کا مقصد یہ تھا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ حق کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا اور دیکھا کیا یہ رات میں شکر اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں یا نہیں، مگر ان کی کسی طرح شکر گزار ہی نکلی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موجودہ یہودیوں میں کچھ نیک بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل ڈالا، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، اس طرح کہ کبھی ان پر ارزانی، تندرستی اور دنیوی عزت کے دروازے کھول دیے، اور کبھی ان پر قحط، بیماریوں، مصیبتوں اور ذلتوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانی سے لوٹ آئیں، کیونکہ بات و مصیبت میں رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور بعض راحتوں میں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ فخلفا، پھر جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ناخلف، وارثو، جو وارث ہوئے، الکتاب، کتاب تورات کے، یاخذون، وہ لے لیتے، عرضا، مال و متاع، آدھا، اس، الادنا، حقیر دنیا کے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِنْ، اور اگر، یاتہم، آئے ان کے پاس پھر، عرض، مال و متاع، مثلہ، اس جیسا ہی، یاخذوہ، تو وہ اسے بھی لے لیں۔ فرمایا وَإِنْ یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، یعنی گناہ کرنے اور حرام کھانے کے بعد نہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ان میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ گناہوں پر اور حرام خوری پر ان کی جرأت بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ بخشش کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا لازمی جو گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کے لیے وہ کام نہ کرنے کا خالص اور پختہ عزم ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رشوت لینے کے بعد جو انہیں دوبارہ رشوت کا موقع ملتا ہے، بلا جھجک اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کا حال ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر حرام کھانے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ وہ غلط کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بخشش کی شرط اول ہے۔ علم، کیا نہیں، یؤخذ، لیا گیا، علیہم، ان سے، میثاق، پختہ وعدہ، الکتاب، کتاب میں، اللہ یقولو، یہ کہ نہ وہ کہیں، اللہ، اللہ پر، الا، سوائے، الحق، حق کے،
यानी अहले किताब से ये अहद लिया गया था कि उनकी किताबों में जो अहकाम दिए गए हैं और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ जो बिशारतें और इलामतें बयान की गई हैं उनका एलानिया इज़हार करेंगे और उनको छुपाने के जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेंगे, मगर उन्होंने दुनिया तलबी में पढ़ कर इस आयत की कोई परवाह न की और इन अहकाम की भी लफ्ज़ी और मानवी तहरीफ कर डाली और इन बिशारतों और इलामतों को छुपा दिया। फबिअसा मा यश्तरून, सौ बुरा है जो वो खरीद रहे हैं। इस आयत में ज़मीनन आम मुसलमान उलमा को भी ये हिदायत की गई है कि वो हक बात को जानते बूझते हुए छुपाने के जुर्म का इर्तिकाब न करें। हदीस मुतअद्दिद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद मरवी है, जिससे इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने उसे छुपाया तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। वदरसू, हालांकि उन्होंने पढ़ लिया था, माँ जो कुछ फी उसमें, वदरसू माफ़ी, और उन्होंने जो कुछ इसमें है पढ़ लिया है, यानी खूब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तौरात में कहीं नहीं लिखा कि तुम जो गुनाह चाहो करते जाओ मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मगर उनकी जुर्रत और बेखौफी का आलम यह है कि गुनाह भी किए जाते हैं, अल्लाह ताला की आयत को बेचकर दुनिया भी कमाई जाती हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ वो बातें मंसूब किए जाते हैं जो उसने कभी नहीं कही। वद्दारुल आखिरतु, और आखिरत का घर, खैरुन, बहुत बेहतर है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो यत्तकून, तकवा इख्तियार करते हैं, यानी अल्लाह ताला से डर कर हराम खाने से बचने वालों के लिए आखिर जो नेमतें तैयार हैं वह सकीद दुनिया के आर्दी सादो सामान से कहीं बेहतर हैं। सब कुछ जानते हुए हराम खाने वालों, क्या तुम ये नहीं समझते? आफला, क्या फिर नहीं, ताक़िलून, तुम अक्ल रखते? इस आयत में बनी इसराइल के नाखलफ जानशीनों के चंद ऐब बयान किए गए हैं। नंबर 1, वो रिश्वत लेकर तौरात के अहकाम को बदल देते हैं। नंबर 2, नाफरमानी के बावजूद ये कहते हैं कि हमारा ये गुनाह बख्श दिया जाएगा, इस पर हमारी पकड़ ना होगी। नंबर 3, इस जुर्म पर कायम रहे कि जब रिश्वत मिली उसे लेकर शरई हुक्म बदल दिया। नंबर 4, ये सारे जुर्म नादानी में नहीं बल्कि दीदा और दानिस्ता करते रहे। उसके अलावा आज के उलमा को भी अपने तर्ज अमल पर गौर की हाजत है कि जो खुद तो अवाम में मुक्तदा की हैसियत रखती हैं और अपनी औलाद की अच्छी दीनी तालीम और तरबियत से गफलत का शिकार हैं, जब उनकी औलाद जानशीनी की मसद पर जलवा अफरोज़ होगी तो कहीं ये भी उन्हीं खराबियों के शिकार न हो जाएं जिनका बनी इसराइल के जानशीन हुए। अल्लाह करीम हमें भी इन बयान करदा जराइम से बचने की तौफीक दें। इलाहुल आलमीन, आपने अपने फजल करम से हमको जो इस्लाम और नूर ईमान से नवाजा है, तो हमको इस नेमत का कदरदान और शुक्रगुजार बनाकर जिंदा रख और कुरान और ईमान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा और बिलाखिर नजात अब्दी की मंजिल पर पहुँच जाना नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।